Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ تمہاری دعائیں نہیں سنتا یا قبول نہیں کرتا؟ ارے وہ جو تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ کیسے تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا؟ وہ تو چاہتا ہے کہ اس سے مانگا جائے، بار بار مانگا جائے۔ اللہ تو آپ کے صبر کو آزماتا ہے، آپ کے ایمان کو آزماتا ہے۔ تھوڑا سا مانگنے کے بعد آپ تھک جاتے ہو یا بار بار مانگتے ہو، تھوڑا سا صبر اور لمبے سجدے، اور پھر دیکھنا اللہ کیسے آپ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ کیا آپ بھی اپنی دعاؤں پر شک کرتے ہو اور یہ سوچتے ہو کہ دعائیں تو قبول ہو ہی نہیں رہی، تو دعائیں مانگنا ہی چھوڑ دوں؟ ان وسوسوں سے وہ ڈرتے ہیں جنہیں اپنی رب کی قدرت کے معاملے میں شک ہوتا ہے، جنہیں معجزوں پر یقین ہوتا ہے، وہ صبر کرتے ہیں، اور وہ یہ سوال نہیں پوچھتے کہ ہمیں اتنا صبر کیوں کروایا جا رہا ہے اور ہماری دعائیں جلدی قبول کیوں نہیں ہو رہی۔ اس لیے جب بے بسی بڑھ جائے تو دعاؤں کا سلسلہ بھی بڑھا دینا چاہیے، کیونکہ وہ وقت آزمانے کا ہوتا ہے اور اس دوران تمہارا یقین ہی مقدر کا فیصلہ کرتا ہے۔ تم دعا کرو اور لازمی کرو، اس لیے کہ قبولیت کا وعدہ اس نے کیا ہے۔ اگر کوئی خواہش ابھی تک ادھوری ہے تو مایوس نہ ہو، اس کی تکمیل بہترین وقت پر مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں سمجھنے سے زیادہ ان پر یقین رکھنا لازم ہے۔ تم کبھی نہیں سمجھ سکتے جو اللہ تعالیٰ نے تم سے چھپا رکھا ہے۔ وہ رب اپنی عطا میں گھڑی بھر کی بھی دیر سویر نہیں ہونے دیتا۔ یقین کامل ہو تو جھولی کبھی خالی نہیں ہوتی۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہہ رہے ہو راستہ میرا اللہ بنائے گا۔ سنو، اللہ سے تم مانگ کر بھی کیوں شک میں پڑے ہو؟ اس سے مانگ کر تو تمہیں بے فکر ہو جانا چاہیے نا۔ دیکھو، تم نہیں جانتے کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا بہتر کر رکھا ہے اور کیا نہیں۔ دیکھو، وہ اللہ سب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، وہ سب دیکھ رہا ہے جو تمہاری آنکھیں دیکھنے سے قاصر ہیں۔ تمہیں اس پر اندھا اعتبار ہونا چاہیے۔ تم اپنے دل میں ممکن اور ناممکن کی جگہ بنائے بیٹھے ہو۔ سنو، تمہارا کام تو یقین کے ساتھ دعا مانگنا ہے۔ قبولیت کے راستے کہاں اور کیسے بنیں گے یہ تمہارے سوچنے کی بات نہیں۔ دعا مانگ کر بھی ڈرتے رہو گے تو لگے گا کہ قبول ہونے کا یقین نہیں ہے۔ ارے یقین رکھو، وہ ضرور کن کہے گا۔ نصیب بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ لوگوں نے دعاؤں کے ذریعے اپنے پسندیدہ شخص کو اپنے مقدر میں شامل کیا ہے۔ تم بھی اللہ سے نا امید مت ہونا۔ جیسے لوگوں کو ان کی کہانیاں مکمل کر دی ہیں، ویسے ہی اللہ تمہاری کہانی بھی مکمل کر دے گا۔ جسے اللہ نے تمہاری دعاؤں میں شامل کیا ہے، اللہ اسے تمہاری زندگی میں بھی شامل کرے گا۔ آج جو دعاؤں کا حصہ ہے، دیکھنا کل وہ نصیب کا حصہ بھی بن جائے گا۔ بس تم تھوڑا یقین رکھو، اور ایک دن تمہیں یہ خوشخبری دی جائے گی کہ جسے تم اپنی دعاؤں میں مانگا کرتے تھے اسے تمہارے ہمسفر کے طور پر چن لیا گیا ہے۔ دعائیں بہت خاص اور اہم ہوتی ہیں، ان کو بے فائدہ نہ سمجھا کریں۔ جب اللہ پاک دعائیں قبول کرتے ہیں نا تو نصیب کا لکھا بھی بدل جاتا ہے۔ تو یقین سے دعا کریں اللہ پاک سے، کیونکہ وہ ضرور دعائیں قبول کرتا ہے۔ دیکھنا بہت جلد تمہیں یہ محسوس ہو جائے گا کہ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں اور تمہاری دعاؤں پر کن فیکون کہہ دیا گیا ہے۔ جس چیز کو ہم چاہتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے، اسے اللہ سے مانگنے میں کوئی برائی نہیں۔ اگر برائی ہوتی تو اللہ ہم سے یہ نہ کہتا کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور پھر اللہ تو وہ بھی عطا کر سکتا ہے جس طرف تمہاری دعاؤں نے کبھی رخ نہیں کیا، جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جب دعائیں لوٹ کر آتی ہیں نا تو امیدیں بھی ساتھ لاتی ہیں۔ بس تم معجزوں کا یقین دل سے نکلنے مت دینا۔ تمہیں معجزہ ہونے سے پہلے معجزے کا اشارہ ضرور ملے گا۔ دعائیں تو قبول ہونے کے لیے ہی لبوں پر آتی ہیں۔ یہاں تمہارے ہاتھ اٹھے ہیں اور وہاں وہ معجزوں کو تمہارے لیے روانہ کر دیتا ہے۔ دعائیں تو دل کا راز ہوتی ہیں، جس کا رازدار اللہ خود ہوتا ہے، اور اپنے بندے کے رازوں کی لاج رکھنا اسے خوب آتا ہے۔